اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم ذلک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ تغابن کا پہلا رکوع ہے، یہ بھی مسبحات سبع میں سے ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے ہو رہا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہیں تمام مخلوقات اللہ کے لیے تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں۔ اور اس سورت مبارکہ میں وہ ایک آیت جو 1000 آیات سے بہتر ہے، وہ تقویٰ کے اور اطاعت کا حکم دینا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، کہ جتنی تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے ممکن حد تک اپنی توانائیاں استعمال کر کے اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کے ڈر سے انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ تو قرآن حکیم کی 1000 کے قریب آیات جن میں اللہ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سینکڑوں بار قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سورت کا بنیادی موضوع تقویٰ کے حصول کی جد و جہد اور کوشش ہے، اور تقویٰ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب مالی معاملات اور سیاسی معاملات میں عدل و انصاف اور اعتدال موجود ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عملی نظام قائم کیا جائے۔ اور یہ تمام گفتگو اس تناظر میں ہے کہ حشر کے دن میں تمہیں جمع ہونا ہے۔ اعلان کیا گیا ہے کہ اس دن اللہ تمہیں تمام کو جمع کرے گا جو یوم الجمع ہے،
جس میں پوری انسانیت کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اور اس دن کا تعارف کرایا ہے کہ وہ یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہے۔ کوئی ہارے گا اور کوئی جیتے گا۔ جو ہارے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو جیتے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیت کر جنت میں چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام یوم التغابن، اس عالمی اجتماع کا تعارف کرا کے تقویٰ کے حصول کا حکم دیا گیا ہے۔ پچھلی سورۃ الجمعہ میں دنیا کے جو جمعہ کے اجتماعات ہیں ان میں قومی اور بین الاقوامی انقلابات کے امور واضح کیے گئے تھے، اور پھر نفاق کا مرض ایسا مرض ہے جو ہر اجتماعیت کو توڑتا ہے، تو پچھلی صورت میں نفاق کے مرض کی وضاحت کر دی۔ اب پھر جو حشر کے میدان میں بین الاقوامی اجتماع ہونا ہے تمام اقوام عالم کا، اور اس میں ہار جیت ہونی ہے، اسے یہاں اس صورت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے واضح اور دو ٹوک حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، تبھی اس یوم التغابن میں کامیاب ہوگے، ورنہ تو شکست کھا کر کوڑا بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ ایمان باللہ کے حکم سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ کی عظمت شان، اس کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تمام مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہیں۔ یہاں اللہ کی خاص طور پر دو اوصاف کا ذکر کیا، لہ الملک و لہ الحمد، پوری کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے، اور پوری کائنات میں جتنی بھی قابل تعریف چیزیں ہیں اس پر اسی کی تعریف ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی تھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں کہ دنیا میں کوئی چیز بھی قابل تعریف ہے، انسان جب اس کی تعریف کرتا ہے تو دراصل اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ حسن رکھا ہے، وہ خوبی رکھی ہے، وہ قابل تعریف چیز رکھی ہے، اسی لیے تو اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اسی کی حمد و ثنا، اسی کی تعریف کے مطابق ہے۔ تو دو باتیں کہیں کہ تمام تعریفیں اسی کی ہیں، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، اور تمام کائنات کی حکمرانی اسی کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات آسمان و زمین پر جو گرفت ہے اس کا تذکرہ شروع میں کیا گیا ہے۔ یہی بادشاہی اور حکمرانی کا اظہار ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع، کہ وہ اپنی اسی طاقت اور قوت سے تمام انسانوں کو اس جمع کے دن جمع کرے گا، جو یوم التغابن۔ کسی آدمی کو اس حشر کے میدان میں آنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ہر ایک کو از خود حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے، کیونکہ حکمرانی اس کی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا اس کا راج ہے، جس کا راج ہو تو اس کو اختیار مکمل طور پر ہے کہ کوئی آدمی اس اجتماع سے غائب نہیں ہو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جب اسی کی بادشاہت اور راج ہے، اسی کے لیے ہر قابل تعریف چیز ہے، اسی کی پوری کائنات پر طاقت اور قدرت ہے، تو وہ تمہیں کیوں نہیں جمع کر سکتا حساب کتاب کے لیے؟ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اٹھایا جائے گا، آگے دلائل آ رہے ہیں۔ زعم الذین کفروا، کافر لوگ گمان کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اٹھیں گے، نہیں اٹھو گے اور حساب کتاب تمہیں دینا ہوگا۔ اللہ کی قدرت کے اظہار کے مختلف پہلو دیکھو کہ هو الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا،
تمہاری تخلیق کی ہے، اور ہر مخلوق جب پیدا ہوئی ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئی۔ اصل حقیقی فطرت اس کی پیدائش میں حسن رکھا گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں سے کچھ کافر ہو گئے اور کچھ تم میں سے مومن ہو گئے۔ تو وہی حدیث جو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تناظر میں یہ بات فرمائی کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین، اس کا ماحول اس کو یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے، تو یہ ہو گئے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، اور وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے، اپنی اس فطرت کے مطابق چلے، اس کے اظہار کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، کردار ادا کیا، تو دونوں تمہاری مخلوق میں ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ جوڑا جوڑا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، اس کی ضد ہے، ہر ایک کی ایک ضد پیدا کی گئی، اور تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے۔ ایمان کی حقیقت کفر سے واضح ہوتی ہے، اور کفر کا بھی ایمان کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے مقابلے پر کس نے کیا کفر اختیار کیا ہے۔ اور یہ چونکہ ایک چھوٹا سا اختیار تمہیں ظاہری طور پر دیا گیا ہے، اگر یہ اختیار نہ ہو تو امتحان نہ ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو جتنا دائرہ اختیار تمہیں دیا گیا امتحان لینے کے لیے، تو تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کافر بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے دائرہ اختیار کو صحیح طور پر استعمال کر کے مومن بن گئے۔ تو اللہ کے علم میں ہے کہ تم کون ہو، کیا تمہاری صورتحال ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے اعمال اس کی نگرانی میں۔ خلق السماوات والارض بالحق، مزید تفصیلی بات کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان و زمین اللہ نے بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، ان کے بنانے میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں تھی، ہر چیز اپنی فطرت میں صحیح بنائی گئی، اس کائنات کے لیے ضروری تھی تو پیدا کی گئی، اس لیے ہر چیز میں اس کی تخلیق میں ذاتی حسن موجود ہے۔ خرابی نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جب اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، خیر ہی خیر ہے، مناسب ہی مناسب ہے جو کچھ اللہ نے یہاں اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ خرابی تب ہوتی ہے جب اس کا استعمال غلط ہو، شر پیدا ہوتا ہے نسبت کے بدل جانے سے، نسبتوں کا تغیر و تبدل وہ تمہارے لیے کیا ہے، شر پیدا کرتا ہے۔ چھری میں خیر ہے، سبزی کاٹی جائے اور جانور کا گوشت بنایا جائے، لیکن یہی چھری جب اس کی نسبت کسی دوسرے انسان کے پیٹ میں گھونپنے سے تعلق رکھے تو یہ شر ہے۔ تو بنائی تھی تمہارے فائدے کے لیے ہر چیز۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور پھر اس تخلیق کا اگلا شاہکار دیکھو کہ صورکم، تمہاری تصویر کھینچی، خوبصورت شکل و صورت تمہیں عطا کی، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں بہت اچھی اور خوبصورت بنائی۔ تمام جانوروں کے مقابلے میں انسان کی صورت کہیں زیادہ خوبصورت، عمدہ، نہ صرف شکل و صورت بلکہ اس کی قوائے عقلیہ اور عملیہ، اس کی عقلی اور علمی صلاحیتیں اور اس کی عملی مہارت، یہ تمام چیزیں اعلیٰ ترین درجے میں اس انسان میں رکھیں۔
اس لیے کم جو مخاطب کی ضمیر ہے وہ استعمال کی گئی اور ذوی العقول کے لیے تمہیں اللہ نے خاص طور پر ایک خاص صورت دی اور فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اور بہت اچھی صورت تمہیں عطا کی۔ آسمان و زمین بھی پیدا کیے اور خاص طور پر تمہاری شکل و صورت اور نقش و نگار بھی بنائے اور بہترین اور خوبصورت بنائے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ہر آدمی میں جو حسن، جو صلاحیت اور مہارت ہے وہ دراصل اسی کی عطا کردہ ہے۔ انسان جب اس کا شکر ادا کرتا ہے تو سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور اس اگر نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو کفران نعمت کے نتیجے میں کفر کے راستے پر بگ ٹوٹ بھاگا جاتا ہے اور خرابی پیدا کرتا ہے۔ یہ تو اس کی تخلیق کا حال ہے، ذرا اس کے علم کا حال دیکھو کہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب پیدا اس نے کی، تخلیق اس نے کی، تو خالق اپنی تخلیق کے ہر پہلو کو جانتا ہے کہ اس نے اس کی کیمسٹری کس چیز سے تیار کی ہے، کون سے اجزاء پر مشتمل ہے یہ مخلوق۔ تو ہر تخلیق کار اپنی تخلیق کے ہر پہلو سے مکمل واقفیت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، اور یہ بھی جانتا ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون، کہ جو تم عمل خفیہ طور پر کرتے ہو یا اعلان کر کے کرتے ہو، جس چیز کو تم چھپاتے ہو اور کس چیز کو تم اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے کرتے ہو، تمہاری ہر نقل و حرکت، تمہاری ہر سر و علانیہ، ظاہری اور خفیہ، تمام باتوں کا وہ علم رکھتا ہے۔ تخلیق جا اس کا احاطہ پوری کائنات کر رہی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ کے اس وسیع علم کا جس کے ذریعے سے ہر ایک کی خفیہ اور ظاہری تمام باتیں اس کے علم میں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کے حال کو۔ پیچھے کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے تناظر میں کہا تھا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ علم کے حوالے سے کہا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کا چھپا ہوا حال بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس کی طاقت اور قدرت اور قوت، اس کی بادشاہت اور اس کی تعریف کے قابل تمام امور بیان کرنے کے بعد مکے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ظالموں کو، جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، اس عالمی اجتماع کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں بطور ماضی کی تاریخ کے مشاہدے کے بیان کیا جا رہا ہے۔ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی الذین کفروا من قبل، جو اس سے پہلے کافر ہو چکے ہیں، قوم عاد و ثمود، اور اس کے بعد منکرین انبیاء جو گزشتہ قوموں میں گزرے ہیں، کیا ان کی خبر نہیں آئی کہ فذاقوا وبال امرہم، کہ انہوں نے اپنے کاموں کا وبال بھگتا، ذائقہ چکھا، عذاب آیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب آیا۔ قوم عاد پر پتھر برسائے گئے، قوم ثمود کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، چیخ آئی اور اس نے تمام کے تمام نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا ان کے کرتوتوں اور ان کے اعمال کے یہ نتائج، ان کی خبر تمہیں نہیں پہنچی؟ ذالک بانہ، اور یہ عذاب ان پر اس لیے آیا کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے معاملات واضح کیے گئے تھے۔ انبیاء علیہ السلام نے نشانیاں دکھائی تھیں۔ فقالوا،
تو اس کے رد عمل میں ان قوموں نے جنہیں تباہ و برباد کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابشر یہدوننا، کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، کوئی اندیکھی مخلوق بھیجتا، یہ ہمارے جیسا انسان۔ اور انہوں نے مذمومہ طور پر یہ بھی سمجھا کہ یہ جو ہمارے میں سے کمزور لوگ ہیں، یہ یتیم، یہ آج ہمیں ہدایت دے رہا ہے، راستہ بتلا رہا ہے، طاقتور ہم ہیں۔ حکمران طبقہ جب تکبر کے عروج پر ہوتا ہے تو باقی انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو انہوں نے حقیر سمجھ کر کہا کہ یہ بشر، یہ انسان جو ہماری سوسائٹی میں بھی ہمارے خیال کے مطابق کمزور ہے، تو یہ ہمیں ہدایت دے گا، رہنمائی دے گا۔ قرآن کہتا فکفروا، انہوں نے کفر کیا انبیاء کا، وتولوا، اور رخ موڑ لیا، منہ موڑ لیا، روح گردانی کی، واستغنى اللہ، جب انہوں نے بے پرواہی کی اور کفر اور تکبر کیا تو اللہ بھی مستغنی ہے، اللہ نے بھی منہ موڑ لیا، اللہ نے بے پرواہی اختیار کی۔ کیونکہ جب یہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اللہ نے بھی مخلوق کی حیثیت سے جو ان کا دفاع کرنا تھا، ان کی بقا کا نظام تھا، وہ اللہ نے واپس لے لیا اور ان کو سخت ترین سزا میں مبتلا کیا۔ اللہ نے بھی بے پرواہی کیوں برتی؟ اس لیے کہ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمد کیا ہوا ہے، تعریف ہی تعریف ہے ہر چیز میں۔ ان کفر والوں کو سزا دینا بھی تو اس کے لیے قابل تعریف ہے کہ جو لاپرواہی برتے، جو غفلت برتے، اس کو سزا دی جائے۔ ورنہ تو حکمرانی میں، بادشاہت میں اگر کوئی حکمران اپنے حکم کی خلاف ورزی پر سزا نہ دے سکے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو قابل تعریف بات نہیں سمجھا جاتا۔ قابل تعریف بات یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی منوائے، اپنی حکومت اور اپنی قیادت کو واضح کرے۔ تو اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے یہ ماضی کی تاریخ کی عبرت دلا کر کہ زعم الذین کفروا، یہ آج کافر یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ یبعثوا، کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ان کا کوئی حشر نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بلا، ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، بڑی تاکید کا جملہ لائے کہ ضرور بالضرور تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو تم نے ماضی میں کیے ہیں ان تمام اعمال پر تمہیں مطلع کرے گا، کس کا عمل صحیح اور کس کا غلط، کس کے لیے کیا نتائج آئیں گے، یہ بیان کرے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کا یہ تمہارا حشر کے میدان میں اٹھانا اللہ پر کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جو پیدا کر سکتا ہے اور ابتداءً پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ دوبارہ کیوں نہیں تمہارا حشر برپا کر سکتا؟ یہ پوری ابتدائی تمہید بیان کر کے انسانیت کو حکم دیا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اس پوری گفتگو کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے خاص طور پر نازل کیا ہے۔ یعنی کتاب مقدس قرآن حکیم کو یہاں نور قرار دیا گیا ہے، اس میں انوارات، احکامات الہیہ ہیں، تجلیات الہیہ ہیں، دلوں کو منور کرتی ہیں، انسانی معاشروں کو روشن کرتی ہیں۔ لوگ آج روشن خیالی کے نام پر یورپین غلاظتوں کو قبول کرتے ہیں، اور جو اصل روشن خیالی ہے وہ تو اس نور کو قبول کرنا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ حکم دیا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی نازل کی ہوئی کتاب، اس نورانی کتاب پر ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں سے باخبر، اچھی طرح جانتا ہے
کہ تمہارا کردار کیا ہے، کیا صرف ظاہری زبان سے آمن ہو، ایمان کے دعوے دار بن رہے ہو، یا واقعتاً یہ نور تمہارے دلوں کے اندر منتقل ہو کر شرح صدر پیدا کر رہا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ تو کیا نور سے تمہارا سینہ کھلا، تمہارا شرح صدر ہوا، تمہارے دل و دماغ عقل و شعور پر یہ نورانی کرنیں پڑیں؟ اس کو اللہ جانتا ہے۔ اور کون ہے جس نے اپنے کرتوتوں اور اپنے اعمال سے اپنے دلوں پر اتنا غلاف چڑھا دیا کہ حلق سے تو ایمان کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ قرآن کا اثر تمہاری قلب اور روح پر اس لیے نہیں آ رہا کہ تم کہتے ہو قالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ظاہری کانوں سے سنتے ہو لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو لیکن دل کی آنکھیں نہیں تمہاری کھلتی۔ تو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یاد رکھو یوم یجمعکم، ایک دن جس دن تمہیں اللہ پاک جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن میں تم تمام کو جمع کرے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہو کر آئے گا، تمام انسانوں کو بیک وقت ایک ہی میدان میں یوم الحشر میں جمع کیا جائے گا۔ اربوں خربوں انسان، آج ہی صرف 7 ارب 72 کروڑ انسان اس وقت اقوام متحدہ کے ریکارڈ کے مطابق ہے، کم و بیش۔ تو اب یہ تقریباً 8 ارب کی آبادی تو آج ہے، اور 10,000 سال کی پوری تاریخ، 11,000 سال کی جتنی بھی آدم سے لے کر آخری کب تک دنیا قائم رہتی ہے، یہ اربوں کھربوں انسان ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور تمام کو جمع کرنے کی پوری طاقت اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب جمع کرے گا تو اس کے مطابق سپیس بھی تو بنائے گا، اور وہ جو یوم ہے ایک دن، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے، یا دوسری جگہ پر کہا کہ الف سنۃ مما تعدون، کہ وہ 1,000 سال کا دن ہے جو تم گنتی کرتے ہو۔ تو وہ اتنا بڑا دن، کیونکہ حشر کے لیے، حساب کتاب کے لیے ٹائم بھی چاہیے اور سپیس بھی چاہیے۔ اس دنیا کا یہ ٹائم اور سپیس کافی نہیں ہے سارے انسانوں کو بیک وقت جمع کرنے اور سب کے ساتھ حساب کتاب کرنے کے لیے۔ یہ دنیا ناکافی ہے، یہ بیچاری بڑی تنگ سی دنیا ہے۔ ضاقت علیکم الارض بما رحبت، تمام تر وسعتوں کی زمین تنگ ہے، اس بیچاری زمین کے اوپر بیک وقت سارے کے سارے انسان جمع کرنا اور حساب کتاب لینا اس قبل از حشر مشکل ہے۔ اللہ نے اسی لیے ایک نیا دور، نیا نظام، نیا ماحول پیدا کیا جائے گا اسی زمین پر، ایسی سپیس بنائی جائے گی، سارے پہاڑ درخت ساری بلڈنگیں سب ہموار کر کے ایک صاف چٹیل پوری زمین ایک پلیٹ فارم کے طور پر بچھا دی جائے گی، اور تمام انسانوں کو کیا ہے ایک مخصوص وقت پر اس دن میں جمع کر لیا جائے گا۔ یہ دن جو ہے یوم التغابن، وہ دن جو ہار جیت کا دن ہے، التغابن جس میں جیت بھی ہے ہار بھی ہے۔ تو ایسے دن میں جہاں تمہاری ہار جیت کا فیصلہ ہونا ہے، کون ہے جس کو انعام دیا جائے گا، کون ہے جسے سزا دی جائے گی، تو یہ ہار جیت کا دن ہے۔ اس ہار جیت کے دن میں کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس آدمی نے اللہ پر ایمان لایا، یقین پیدا کیا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے اچھے اور نیک عمل کیے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق اعمال کیے، تو یکفر عنہ سیئاتہ، تو چھوٹی موٹی لغزشیں کوتاہیاں گناہ اس انسان سے نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ اور وہ یدخلہ، اور پھر داخل کرے گا اس مومن کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس ہار جیت کے دن میں وہ لوگ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے، اور یہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے، بئس المصیر،
تو قرآن حکیم نے کہا یوم التغابن، یہ اجتماع کا دن ہے، اس لیے اس اجتماع کے دن سے پہلے آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لے آؤ تاکہ اس ہار جیت کے دن میں تم جیت جاؤ نہ کہ ہارو۔ اور یہ جو ہار جیت کا دن ہے اس میں جمع ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اعمال درست ہوں۔ تو اعمال کیسے درست ہوں گے؟ ایمان لانے کے بعد کون کون سے کام کرو گے کہ ایمان پر مستحکم اور مضبوطی سے قائم رہو؟ تو وہ اگلے رکوع میں اس کے بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔